بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم اور برف سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ موٹی عورتیں دبلا پتلا ہونے کے لیے یہ چند کام کریں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں۔ لیموں، کالی مرچ چھڑک کر سلاد استعمال کر لیں۔ اس سے موٹاپا کم ہوگا اور عورتیں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ رحم کی سوجن کی پرابلم ہو جائے تو نہار منہ ادرک کا رس 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کریں۔ رات کو پیٹ کے اوپر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی، شوگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں۔ اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہوگی۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوری اٹھ کر لیا کرو۔ سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے۔ فوراً پھل وغیرہ کھانا شروع کر دیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیلولا کرنے کی عادت بناؤ۔ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنا ہے تو تیل میں کیلا میش کر کے بالوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد بال دھو ڈالیں۔ بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی اور بالوں میں جان بھی آ جائے گی۔ پیٹ یا وزن بڑھ جانے کی صورت میں کلونجی میں 2 چیزیں ملا کر سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ جادو کی طرح اندر جائے گا اور وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ کلونجی میں 1 چمچ ایلو ویرا اور تھوڑا سا میتھی دانہ پسا ہوا شامل کریں۔ سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو دیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو 1 آڑو کھا لیں۔ کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دبوں پر رگڑو۔ داغ دبے ختم ہو جائیں گے۔ روٹی کھانے سے قبل 1 کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو 1 کھیرا دہی کے ساتھ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں۔ ان کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے والے لوگوں پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ انار کا جوس معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، غصہ اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورتیں اگر دبلی پتلی ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں اجوائن ملا کر لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ سوتے وقت اگر رات کو خراٹے آتے ہیں تو تربوز پر نمک لگا کر کھائیں۔ خراٹے بند ہو جائیں گے۔ جس جگہ پر شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، جلن نہیں ہوگی۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے نہیں پڑتے۔
پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ گنے کے رس میں کھجور ملا کر پینے سے گردوں میں زندگی بھر پتھری نہیں بنتی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ زبان کا اکڑ جانا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ ناخن کا اکھڑ جانا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ گرم پانی ٹھنڈا محسوس ہونا لکوہ کی علامت ہے۔ کمر پر کیڑیاں دوڑنا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ سر کے بال بھورے ہو جانا لکوہ کی علامت ہے۔ پاؤں کی جلد کا اترنا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ آنکھوں کا سوج جانا لکوہ کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونا لکوہ کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن آنا لکوہ کی علامت ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے بھی ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے بدن کی گرمی دور ہوتی ہے۔ سنترا کھانے سے چہرے پر شادابی آتی ہے۔ سبز سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے جسم کا پانی کم نہیں ہوتا۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ناخن دیر سے بڑے ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے ڈینگی بخار نہیں ہوتا۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو کلونجی کو پانی میں ابال کر پانی بچے کو پلا دیں۔ نومولود بچوں کو قبض ہو تو کسٹر آئل پیٹ پہ ملنے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے گلے کی درد اور خراش دور ہوتی ہے۔ بچے کے پیٹ میں گیس ہو تو اجوائن کو پانی میں ابال کر یہ پانی بچے کو پلا دیں۔ بچے کی گیس ختم ہو جائے گی اور درد بھی نہیں ہوگا اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور بچے کے لیے یہ پانی بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ناپاک اور بے پردہ رہنے والی لڑکی جنات کو بہت پسند ہوتی ہے۔ ان مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے دولت مند اور نیک ہوتے ہیں۔ اگست، مارچ، جولائی اور دسمبر۔ مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے اور یوں یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے کیونکہ برائلر مرغی کی نشوونما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کی کوشش کریں کہ نہ کھائیں کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔